بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 152 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 191 تا 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان لوگوں کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو اس جگہ سے نکال باہر کرو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے لڑائی نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ خود تم سے لڑائی شروع نہ کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، ہاں اگر وہ اس میں لڑائی شروع کر دیں تو فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو تشدد نہ ہونا چاہیے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ اس میں لڑائی شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ دوسری بات، انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تیسری بات، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ چوتھی بات، مسلمان مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کریں جب تک ان سے لڑائی نہ کی جائے۔ پانچویں بات، اگر وہ قتال سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چھٹی بات، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ ساتھی بات، پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا دوسروں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم، یہاں جو کہا گیا تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ حکم اس وقت کے لیے تھا
جب 7 سن ہجری کو عمرے کی قضا کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اور حرمت کا مہینہ ذی قعدہ کا زمانہ تھا۔ پچھلی آیت میں اس کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ مشرکین تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں حرم کا تقدس تھا، اور فکر یہ تھی کہ اگر حرم میں قتال ہو تو پھر ہم کیسے قتال کریں۔ تو جنگ کی اس صورتحال میں مسلمانوں کو کھلی اجازت دی گئی کہ اگر وہ قتال کا آغاز کریں تو پھر تمہیں خاموش بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں بھی قتال کرنا ہے، صرف ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔ اور اب جبکہ وہ قتال کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو۔ یہ حکم ایک مدت تک صبر و تحمل اور ایک طرفہ عفو و درگزر کے بعد دیا گیا تھا۔ تم ان مشرکین مکہ کو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، ایسے ہی ان کو اس جگہ سے نکال باہر کرو جس طرح انہوں نے تم کو اس جگہ سے باہر نکالا۔ یہاں وہ منظر ذہنوں میں رکھیے کہ کتنی اذیتیں دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکے کے مشرکین نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اور ہجرت پر مجبور کیا تھا، اپنے وطن سے نکالنے اور بے وطن کرنے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا یہ معاملہ دور رسالت میں بھی گزر چکا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ یہاں کے فرقہ پرست اگر اس ملک سے باہر کرنے اور اس ملک کو چھوڑنے کی سازش کریں گے تو اس ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ دیگر طبقات اور مذاہب سے مل کر اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بڑی قربانی چاہتی ہے، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں یوں بتلائی گئی کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر مکے کے کافروں کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو حج و عمرے کی ادائیگی سے روکنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہاں فتنے سے مراد کافروں کا مسلمانوں کو عبادت کی ادائیگی سے روکنا ہے۔ مسجد حرام کے پاس مشرکین سے اس وقت تک مسلمان قتال نہ کریں جب تک کہ وہ خود قتال نہ کریں۔ اس سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام بہر صورت امن چاہتا ہے، خود سے لڑائی جھگڑا قتل و قتال کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس وقت قتال کی اجازت دیتا ہے جب سامنے والا قتال کے لیے ہتھیار اٹھا لے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ خود ہی لڑے تو تم ان کو قتل کرو، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ اگر مشرکین کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں تو رب ذوالجلال تو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کفر اور شرک بدترین گناہ، اپنے حقیقی خالق و مالک سے بغاوت۔ اسلام صرف اس لیے مد مقابل سے جنگ کی اجازت دیتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی ہو اور فتنہ کرنے والوں کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اس قتل و قتال میں نیت یہی ہو کہ دنیا سے اللہ کے باغی ختم ہو جائیں اور دین کا بول بالا ہو جائے۔ اگر کافر اور مشرک اپنی کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کافروں کے مسلمان ہونے کے بعد ان سے قتال کرو گے تو پھر تم ہی ظالم ہو جاؤ گے، اور جب تم ہی ظالم ہو جاؤ گے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ سختی تو صرف ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہے جو اپنے کفر پر مصر ہیں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے ملک بھارت میں سارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں سے ہمدردی اور اسلام سے عقیدت رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھارت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکولر، امن پسند اور انصاف پسند غیر مسلموں سے اپنے روابط بڑھائیں، ان کی غلط فہمی کو دور کریں اور ایسی راہیں ہموار کریں کہ ان تک اسلام کا پیارا اور سچا پیغام پہنچا سکے۔ جو ظلم پسند کافر ہیں، ان کے ذہنوں میں جو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی حکیمانہ کوشش کرنا چاہیے۔ ملک کے موجودہ حالات میں اگر محلے والی سطح پر جمعہ کے دن محلے کے سنجیدہ غیر مسلموں کو مسجد آنے کی دعوت دی جائے اور ان کا بطور مہمان نوازی اعزاز کیا جائے، ان کی شال پوشی کی جائے، ان کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا جائے اور جمعہ کے موقع پر جو تقریر ہوتی ہے وہ انہیں سنائی جائے اور علاقائی زبان میں اس تقریر کا خلاصہ پیش کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو روابط بڑھیں گے اور غلط فہمیاں دور ہوں گی تو یہ ایک تاریخی کام ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔